ماہنامہ سلطان الفقر لاہور، شمارہ ستمبر 2023۔ مضمون: وسعت علم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تحریر: سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری۔ حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ: معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی میرے دو کندھوں کے درمیان رکھی، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے میں نے وہ سب جان لیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اول سے آخر تک ظاہر و باطن اور زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز حضور علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کے متعلق جانتے ہیں۔ اپنے سے پہلے انبیاء کی امتوں کے واقعات بیان کرنا اور قیامت تک رونما ہونے والے واقعات کی خبر دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور علیہ السلام سے ازل سے ابد تک کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ لیکن کم عقل لوگ محض ظاہری علم پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سیدھی سادی عوام کو حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب ہونے یا نہ ہونے کی بحث میں ڈالتے ہیں۔ دراصل انہیں حضور علیہ السلام کی معرفت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا راہ فقر اختیار کیے بغیر ناممکن ہے۔ لہٰذا جس انسان نے وہ راہ اختیار نہیں کی، وہ کیسے اس کی بات کر سکتا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان مکہ معظمہ گیا ہی نہیں، نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی مکہ معظمہ جانے والی راہ اختیار ہی نہیں کی، محض لوگوں کی زبانی سنا ہے یا کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہے۔ وہ بھلا اس انسان کے مقابلے میں کیسے بہتر معلومات فراہم کر سکتا ہے جو کہ کثرت سے مکہ معظمہ گیا ہے اور مکہ معظمہ کی ہر جگہ کی فرط محبت سے اپنی آنکھوں سے کئی بار زیارت کر چکا ہے۔ ذیل میں چند احادیث بیان کی جا رہی ہیں جو ان لوگوں کے لیے ہیں جو حضور علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں شکوک و شبہات میں ہیں۔ ان میں رونما ہونے والے کئی ایسے واقعات کا ذکر ہے جن کی اطلاع حضور علیہ السلام نے پیشگی عطا فرما دی تھی۔ ان میں رونما ہونے والے کئی ایسے واقعات کا ذکر ہے جن کی اطلاع حضور علیہ السلام نے پیشگی عطا فرما دی۔ طالبان معرفت کو علم غیب سے آگاہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لازوال علوم و معارف سے نایاب گوہر سمیٹنے کی سعی میں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی طالبان علم و معرفت کو نوازنے میں بالکل بھی بخل سے کام نہ لیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اتنا علم عطا فرمایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ کوئی شے ایسی نہ تھی کہ جس کا علم آپ نے ہمیں عطا نہ فرما دیا، حتیٰ کہ یہ بھی بیان فرما دیا کہ کوئی پرندہ فضا میں اپنے بازوؤں کے ساتھ کیسے محو پرواز ہے۔ امام قسطلانی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بھی کہیں زیادہ پر مطلع فرمایا اور اولین و آخرین کا علم آپ پر القاء فرما دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ کی نبوت قیامت تک جاری و ساری ہے۔ آپ کی امت بھی آخری امت ہے۔ بقول اقبال، او رسول را ختم ما اقوام را، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی تا قیام قیامت جریدہ عالم پر سبت دوام حاصل کرے گی۔ حضور علیہ السلام کی امت کا کثرت تعداد کے اعتبار سے کوئی حساب و شمار نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب کی وہ قوت عطا فرمائی کہ آپ اپنی امت کے ہر فرد کو پہچانتے ہیں۔ در ذیل حدیث اس امر پر گواہی دے رہی ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا،
گزشتہ رات میری تمام امت از اول تا آخر اس حجرے کے پاس مجھ پر پیش کی گئی، تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو لوگ پیدا ہو چکے ہیں وہ تو آپ پر پیش کیے گئے، مگر جن کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی وہ آپ پر کیسے پیش کیے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ان کی مٹی کی صورتیں پیش کی گئیں، حتیٰ کہ میں ان میں سے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جتنا کہ تم میں سے کوئی اپنے کسی دوست کو پہچانتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، بس آپ نے فرمایا کیا تم ان دونوں کتابوں کے بارے میں جانتے ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، سوائے اس کے کہ آپ ہمیں ان کے متعلق آگاہ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کے متعلق جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی فرمایا یہ کتاب رب العالمین تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں اہل جنت کے اور ان کے آباء و اجداد کے اور ان کے قبیلوں کے نام درج ہیں، اور ان کے آخر تک اجمالی ذکر فرما دیا گیا ہے، نہ اس میں کچھ زیادہ کیا جائے گا اور نہ ہی کچھ کم کیا جائے گا۔ پھر بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا یہ کتاب بھی رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں اہل دوزخ کے اور ان کے آباء و اجداد کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام اور ان کے آخر تک اجمالی ذکر فرما دیا گیا ہے، نہ کبھی ان میں کچھ زیادہ کیا جائے گا اور نہ ہی کم کیا جائے گا۔ یار غار، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار اور اپنے عاشق صادق و غمگسار صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری عطا فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص نمودار ہوگا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، انہوں نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ یہ حدیث دنیوی و اخروی دونوں اعتبارات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر شہادت فراہم کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام کو یہ فرمانا کہ تمہارے پاس ایک شخص آئے گا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کو علم تھا کہ تھوڑی دیر بعد یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لانے والے ہیں، اور اخروی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت آپ کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کے اعلان سے فراہم ہو رہا ہے۔ 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشمول خلفائے راشدین 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جنتی ہونے کی خبر ایک مجلس میں سنائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جنت میں ہیں اور عمر جنت میں ہیں اور عثمان جنت میں ہیں اور علی جنت میں ہیں اور طلحہ جنت میں ہیں اور زید جنت میں ہیں اور عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں اور سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں اور سعید بن زید جنت میں ہیں اور ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں۔ علاوہ ازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مواقع پر بعض صحابہ کو جنت کی بشارت عنایت فرمائی۔ شہادتوں کی خبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ احد پہاڑ وجد میں آ کر حرکت کرنے لگا، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احد ٹھہر جا۔ یہاں راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے اس پر ضرب لگائی، پھر فرمایا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہی تو ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوں گے، لہٰذا آپ نے ان کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ یہ دونوں ہستیاں شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوئیں۔ سپہ سالاروں کی شہادتوں کی خبر جنگ موتا میں۔ جنگ موتا کا میدان کارزار گرم تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے اور شام میں ہونے والے معرکہ حق و باطل کے حالات و واقعات سے صحابہ کرام کو آگاہ فرما رہے تھے۔ اس موقع پر آپ نے 3 جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے یکے بعد دیگرے شہید ہو جانے کی خبر، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 جلیل القدر صحابہ حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یکے بعد دیگرے شہید ہو جانے کی خبر لوگوں کو سنائی، اور یہ ایسے تھا جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی اطلاع پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں کو اس کی خبر دے دی۔ آپ نے فرمایا، جھنڈا زید کے ہاتھ میں تھا، وہ شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا جعفر نے پکڑ لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑ لیا، پس وہ بھی شہید ہو گئے اور آپ کی چشمان اقدس اشکبار ہو گئیں۔ آخرکار جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ آج سے 1400 سال قبل، جب نہ تو کوئی سیٹلائٹ سسٹم تھا اور نہ ہی کوئی انٹرنیٹ، ای میل، وائرلیس اور فون جیسے مواصلاتی رابطہ کی سہولت تھی، سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھ کر میدان کارزار کے حالات کی خبر دینا بلا شبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی وسعت کی محکم دلیل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 2 قبروں کے قریب سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کی کوئی بڑی وجہ بھی نہیں۔ ان میں سے ایک چغلی کھاتا تھا اور ایک پیشاب سے احتیاط نہیں برتتا تھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سبز شاخ لے کر اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ان دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ پھر فرمایا، جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے یقیناً ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ یہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مطلع علی الغیب ہونے پر درج ذیل جہتوں سے دلالت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 قبروں کے قریب سے گزرتے ہوئے ان کے اندرونی احوال کی خبر دی، اور قبروں کے اندرونی احوال کا تعلق امور غیبیہ سے ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امور غیبیہ کا علم رکھتے تھے۔ عذاب قبر کے جو اسباب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، ان کا تعلق زمانہ ماضی سے تھا، لہٰذا ان کے غیب ہونے کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماضی کے احوال و واقعات کا بھی علم تھا۔ عذاب قبر زمانہ حال سے متعلق امر غیبی ہے، جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب با اعتبار حال کا اثبات ہے۔ ٹہنیوں کے سرسبز و شاداب رہنے تک عذاب قبر میں تخفیف امر غیبی با اعتبار مستقبل ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان علم غیب با اعتبار مستقبل واضح ہو گئی ہے۔ ہجرت کے موقع پر سراقہ بن مالک اور کسرا کے کنگن۔ ہجرت کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعاقب کرنے والے شخص سراقہ بن مالک کو تائب ہونے پر نہ صرف معاف فرما کر امن کی دستاویز عطا فرمائی، بلکہ جب وہ واپس جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوشخبری عطا فرمائی، سراقہ تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس وقت کسرا ایران جیسے سپر پاور کا مالک و مختار تھا۔ امام حلبی رحمت اللہ علیہ اس خوشخبری کو ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں، جب وہ سراقہ رخصت ہونے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے سراقہ تیری کیا شان ہوگی جب تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا تو مال غنیمت میں کسرا بن ہرمز کے کنگن بھی موجود تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر یہ کنگن سراقہ کو پہنا دیے گئے۔
اس موقع پر سراقہ بن مالک نے کہا تمام تعریفوں کے لائق وہی ذات ہے جس نے یہ کنگن کسرا بن ہرمز جو خود کو لوگوں کا رب کہتا تھا سے چھینے اور سراقہ بن مالک کو پہنائے۔ امام سہلی رحمت اللہ علیہ اس حوالے سے لکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے سراقہ کو کنگنوں کی خوشخبری اس وقت دی تھی جب اس نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان قریب اس کے ہاتھ پر ایران کی فتح عطا کرے گا اور اسے کسرا کی سلطنت کا مال غنیمت عطا فرمائے گا۔ سراقہ نے اپنے دل میں اس خوشخبری کو ناممکن خیال کیا اور پوچھا کیا کسرا بادشاہوں کا بادشاہ مفتوح ہوگا؟ دفینہ عباس کی خبر۔ غزوہ بدر کے موقع پر اسیران بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جب قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ وصول کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فدیہ ادا کرنے کا فرمایا تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور میرے پاس فدیہ ادا کرنے کے لیے مال موجود نہیں۔ اس پر مخبر صادق حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ مال کہاں ہے جو آپ نے اور ام الفضل نے دفن کیا تھا اور آپ نے ان سے کہا تھا کہ اگر میں اس سفر میں کام آ جاؤں تو یہ مال میرے دونوں بیٹوں فضل اور قسم کی ملکیت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ششدر رہ گئے اور برملا کہنے لگے اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بخدا یہ ایسی بات ہے جسے میرے اور ام الفضل کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ مستقبل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کی خبر۔ سیدنا عبداللہ بن العاص سے مروی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دور آخر میں لوگ گوشت پوست اور ہڈیوں کے جانور کی بجائے دوسری سواریوں پر سفر کریں گے۔ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت دی جب جانوروں پر سفر کرنے کے علاوہ سواری کا کوئی دوسرا ذریعہ موجود نہ تھا اور نہ ہی اس کا کوئی تصور۔ دجال سے جہاد کرنے والوں کی پہچان۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل میں دجال سے جہاد کرنے والے گروہ کی خبر دیتے ہوئے فرمایا میں ان کے نام، ان کے باپ دادا کے نام اور ان کی سواریوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں۔ اس حدیث کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ حدیث اس پر دلالت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کائنات کے کلی اور جزئی تمام واقعات کو گھیرے ہوئے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر اور قرب قیامت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نکاح فرمائیں گے اور ان کی اولاد ہوگی اور 45 سال قیام فرمائیں گے، پھر ان کا وصال ہوگا تو میری قبر کے ساتھ روضہ میں دفن کیے جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 غیبی امور کی اطلاع دی ہے جو قرب قیامت میں واقع ہونے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی اطلاع، آپ علیہ السلام کے نکاح کرنے کی اطلاع، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اولاد کا ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیام کی پوری مدت یعنی عرصہ 45 سال کا تعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام میں دفن کی اطلاع۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی تمام نشانیاں احادیث کے ذریعے بتا دی ہیں جو بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب اور اس کی وسعت پر دلیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک منعقد نہ ہوگی جب تک زمانے کی اکائیاں سمٹ کر ایک دوسرے کے بالکل قریب نہ آ جائیں، سال مہینے کی طرح اور مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ ایک دن کی طرح اور ایک دن ایک پل کی طرح اور ایک پل ایک شعلے کی مانند ہو جائے گا۔ استفادہ کتب، متعدد کتب احادیث۔